اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ ناظرین گرامی مرتبت السلام علیکم۔ آج ہماری گفتگو کے لیے جو عنوان منتخب کیا گیا وہ ہے اسلام میں عورتوں کا مقام اور پردہ۔ اور میں چاہوں گا کہ ہم پہلے یہ سمجھ لیں کہ کیا یہ پراپیگنڈا درست ہے کہ اسلام میں عورتوں کے حقوق کے معاملے میں امتیاز برتا گیا ہے، یا عورتوں کو دوسرے درجے کا مسلمان مانا گیا ہے۔ پہلے یہ عرض کروں کہ اسلام میں کسی بھی صنف کی بلندی یا پستی نہ ظاہری خد و خال پر ہے اور نہ ہی اس کی جنس کی بنیاد پر ہے، نہ ہی کسی کو بیجا فیور کیا جاتا ہے اور نہ ہی کسی کے لیے ترقی کے مواقع بند کیے جاتے ہیں۔ اسلام محض موقت یا ٹائمڈ عبادات بجا لانے کا نام نہیں، بلکہ اسلام نفس کو استوار کرنے کا نام ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوا قد افلح من زکاہا، نجات اس نے پائی جس نے اپنے نفس کو آراستہ کر لیا، نفس کو سجا لیا، یا نفس کو تزکیے کی منزل سے ہمکنار کیا۔ اسلام کا مقصد بھی محض نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ اسلام کا ایک اہم مقصد تزکیہ نفس ہے۔ نفس نہ مرد ہوتا ہے نہ عورت، نفس نفس ہوتا ہے، نفس میں تذکیر و تانیث بھی نہیں ہوتی۔ اب کیا عورت کو اس کے ظاہری خد و خال کی بنا پر دوسرے درجے کا کہا گیا؟ نہیں، اسلامی تعلیمات اس سے بالکل مختلف ہیں کہ جو ہمارے معاشرے میں پیش کی جاتی ہیں۔ آپ سے عرض کر دوں کہ افضلیت کا معیار جنس نہیں ہے، افضلیت کا معیار رنگ نہیں ہے، افضلیت کا معیار نسل نہیں ہے۔ افضلیت کے 3 معیار ہیں جو ہم کو قرآن مجید سے معلوم ہوتے ہیں۔ پہلا معیار وہ علم ہے جو سورہ زمر 39واں سورہ اور 39ویں سورہ کی 9ویں آیت ہے، جہاں ارشاد فرمایا، اور میں آپ کے سامنے یہ آیت پیش کرتا ہوں تاکہ آپ کے علم میں رہے۔ سورہ زمر 39واں سورہ، اس کی 9ویں آیت، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے برابر ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ افضلیت کا اہم ترین معیار اور کرائیٹیریا وہ ہے علم۔ دوسرا معیار کیا ہے؟ آئیے یہ بھی قرآن مجیدی سے معلوم کرتے ہیں۔ 32واں سورہ ہے، اور 32واں سورہ جس کا نام ہے السجدہ، اور اس کی 18ویں آیت ہے، وہاں ارشاد ہوا افمن کانا مومنا کمن کانا فاسقا لا یستوون، کیا مومن اور فاسق برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں، لا یستوون، وہ برابر نہیں ہوتے۔ یہ معیار ہے بلندی کے 2 معیار۔ اور تیسرا معیار بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دوں، سورہ مبارکہ حجرات سے 49واں سورہ قرآن مجید کا، اور اس کی 13ویں آیت ہے، ارشاد ہوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے محترم و مکرم وہی ہے جو زیادہ صاحب تقوی ہے۔ تو 3 معیار ہمارے سامنے قرآن مجید نے پیش کیے، ایک علم ہے، دوسرا ایمان ہے، تیسرا تقوی ہے۔
ان تینوں چیزوں کے حصول میں نہ کوئی جنس حائل ہو رہی ہے، نہ ظاہری خد و خال حائل ہو رہے ہیں۔ یہ تینوں چیزیں وہ ہیں جن کا تعلق نفس سے ہے، نفس کی بلندی سے ہے، ان کا تعلق ہمیشگی سے ہے، اس لیے کہ یہ چیزیں جسم پر وارد نہیں ہوتی بلکہ یہ نفس پر وارد ہوتی ہیں اور کسی بھی وجود کو تزکیہ نفس سے قریب کرتی ہیں۔ جب یہ بات آپ تک پہنچا سکا ہوں تو اب آپ سے یہ عرض کر دیتا ہوں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں عورتوں پر بات کرتے ہوئے عورتوں کے مقام پر پردہ، تو احباب کے ذہنوں میں پردے کا جو تصور ہے وہ بھی صرف عورت کی صنف سے اور اس کے ظاہری خد و خال سے مخصوص کر دیے جاتے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے عزیزان گرامی، میں آپ سے عرض کر دوں اس دنیا کا کوئی ذی ہوش انسان ایسا نہیں ہے جو کسی نہ کسی صورت سے پردے کا قائل نہ ہو یا پردے پر عمل نہ کرتا ہو۔ پردہ کسی چیز کو چھپانا۔ کیا آپ اپنے گھر کے تمام معاملات سب لوگوں سے بیان کر دیتے ہیں؟ کیا آپ کی زندگی کا ہر اسلوب اور ہر معاملہ جو گھر کی آئلی زندگی میں پیش آتا ہے کیا آپ تمام ملنے والوں کے سامنے کھول دیتے ہیں؟ کیا آپ اپنی زندگی کی پلاننگ اور اس کا ہر راز ہر ایک کے سامنے رکھ دیتے ہیں؟ پھر آپ سے عرض کر دوں خود خالق لم یزل اور بندے کے درمیان جو اہم ترین معاملہ ہے وہ بھی تو پردے کا ہے۔ وہ اپنے بندوں کی کمزوریوں کو چھپائے رکھتا ہے، بندے کے عیوب کو ظاہر نہیں کرتا۔ تبھی تو رب العالمین کی ایک صفت ہے ستار العیوب۔ یہ کیا ہے؟ یہ بھی پردے کی شکل ہے۔ لہذا پردے کو صرف مخصوص کر دینا اپنے ارد گرد کے ماحول یا کلچر سے عورت کے ساتھ مخصوص کر دینا یہ انصاف نہیں ہے۔ جب یہ بات آپ تک پہنچ گئی تو اب آپ سے عرض کر دوں کہ کوئی بھی قانون خواہ دینی ہو یا دنیاوی وہ ضرورت کی بنیاد پر بنتا ہے، خواہش کی بنیاد پر نہیں بنتا۔ انسانوں کی طبیعت میں جو جذبات ہیں ان کو اگر آپ کیٹیگرائز کریں گے تو دو ہوں گی، ایک ہے ضرورت، ایک ہے خواہش۔ ضرورت یہ ہے کہ مجھے معاشرے میں محنت سے جو ملے وہی میں لوں، خواہش یہ ہے کہ میری محنت سے جو ملے وہ بھی لے لوں اور جو بغیر محنت کے بدعنوانی سے مل جائے وہ بھی لے لوں۔ قانون مجھے پابند کرتا ہے کہ میں ضرورت کے قانون کے تحت، ضرورت کے اصول کے تحت عامل رہوں، خواہش کے تحت عامل نہ ہو جاؤں۔ ضرورت کیا ہے؟ ضرورت یہ ہے کہ ایک وجود معاشرے میں اپنے کارآمد ہونے کا، مفید ہونے کا ثبوت دے، اس معاشرے کی بہبود و ترقی میں اپنا کردار انجام دے کر۔ اسلام نے جب قانون بنایا تو یہ مردوں اور عورتوں کے لیے یکساں تھا۔ اس نے قطعی طور پر یہ نہیں چاہا، آپ کے معاشرے نے اس کو عورتوں کی تہذیب کا حصہ بنا دیا کہ وہ گھروں کی چار دیواری کے لیے پیدا کی گئی۔ نہیں، اسلام میں ایسا کوئی حکم نہیں ہے، بلکہ اس کو آپ حجاب اور پردہ کہتے ہیں، اس میں بھی چہرے اور ہاتھوں کا چھپانا واجب نہیں قرار دیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر چہرہ چھپ جائے، اگر ہاتھ چھپ جائیں، کلائیاں چھپ جائیں تو کام کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اسلام چاہتا ہے کہ خاتون بھی معاشرے کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے کام کرے۔ احباب کے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ اسلام میں خواتین کا جو کردار ہے وہ صرف گھر میں رہنے کا ہے۔ نہیں جناب،
دیکھیے قرآن مجید نے حکم دیا، اے صاحبان ایمان، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے۔ یہ حکم کسی ایک خاص صنف کے لیے الگ نہیں آیا، کیوں؟ یہ حکم سب پر عامل ہو گیا۔ جب کوئی حکم کسی کے لیے خاص طور پر آئے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ قانون صرف اسی کے لیے ہے۔ آئیے قرآن مجید ہی سے ہم جو ہے سیکھتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ قرآن مجید کیا چاہتا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ الاحزاب کی آیت ہے جس کو پیش کرتا ہوں۔ وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، تم اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، جہالت کے زمانے کے سے بنا و سنگار کی نمائش نہ کرو۔ وَاذْكُرْنَا، یہ 33ویں آیت تھی، اب 34ویں آیت۔ میں صرف اتنا حصہ جتنا میرے گفتگو اور عنوان سے متعلق ہے۔ وَاذْكُرْنَا مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ، اور سنو اللہ کی ان آیات کو جو تمہارے گھروں میں تلاوت کی جاتی ہیں، دانائی کی باتوں کو یاد رکھو، ان کا ذکر کرتی رہو۔ اور اس کے بعد پھر قرآن مجید نے اسی سورہ مبارکہ احزاب میں، اور اس کی آیت کا نشان ہے 53، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ ولکن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستانسین لحدیث ان ذلکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم واللہ لا یستحیی من الحق وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ۔ دیکھیے قرآن مجید نے کتنی واضح بات کی ہے۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے، نبی کے گھروں میں داخل نہ ہونا سوائے اس وقت کے جب تمہیں کھانے پر بلایا جائے، اس کے پکنے کے انتظار میں نہ بیٹھنا۔ جب تمہیں بلایا جائے داخل ہونا، کھانا کھا چکو تو اٹھ جانا، دوستانہ گفتگو کے لیے مت بیٹھے رہنا، کیونکہ تمہاری اس روش سے نبی کو تکلیف ہوتی ہے، اذیت ہوتی ہے، وہ حیا کرتا ہے، لحاظ کرتا ہے، اللہ لحاظ نہیں کرتا۔ اور پھر ایک جملہ ہے خاص طور پر جس کے لیے میں چاہتا ہوں آپ توجہ کیجئے، جب تم نبی کی ازواج سے کوئی چیز مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگو، یہ تمہارے اور ان کے دلوں کی طہارت کے لیے بہتر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اصحاب نبی کی ازواج کے پاس چیزوں کے لینے دینے بتانے پوچھنے کے لیے آیا کرتے تھے، تو پردے کے تصور کے ساتھ بالکل معاشرتی نہ ہو، کوئی تعلق ہی نہ ہو، یہ کلچرل ہے، قرآنی نہیں ہے۔ تو ایسی کوئی حکم اسلام میں نہیں ہے کہ خواتین ربط نہ رکھیں۔ ہاں، اب جو بات کہی گئی ہے وہ ایک ضرورت کے تحت، خواہش کے تحت نہیں۔ جو چیز کہیں پر جا کر کسی قانون کی تشکیل کی شکل میں ہمارے سامنے آتی ہے، وہ ہے جہاں سے ضرورت ختم اور خواہش شروع ہوتی ہے۔ اور اگر ضرورت ہو، آپ کو بتاؤں، میں نے تو عرض کیا کہ خواتین کا کام کرنا، اس کا چہرہ کھلا رہے، ہاتھ کھلے رہیں، تاکہ وہ معاشرے میں اپنا کردار انجام دے سکے۔ اسی طرح اگر خاتون کاروبار کرنا چاہے تو اسلام نے اس کی ممانعت بھی نہیں کی، بلکہ خود تاریخ اسلام میں ہمارے سامنے اس بیوی کی مثال موجود ہے جو اپنے وقت میں ایک معروف کاروباری خاتون بھی تھیں۔ کون؟ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، اور جن کا کاروبار کتنا پھیلا ہوا تھا کہ خود سرکار ختم مرتبت بھی ابتداءً ان کا سامان لے کر گئے تھے۔ کا مطلب یہ ہے کہ اسلام نے عورت کے کام کرنے پر پابندی نہیں لگائی،
اسلام نے عورت کے کاروبار کرنے پر پابندی نہیں لگائی، اسلام نے عورتوں کے مردوں سے بات کرنے پر پابندی نہیں لگائی۔ ہاں، جہاں سے کسی کی خواہش بے لگام ہو جائے، اسلام نے وہاں بنا و سنگار اور زینت کے بارے میں قوانین مرتب کیے ہیں۔ اسی لیے جو ہمارے ایسینشل سروسز ہیں وہ آپ دیکھیے خواتین کام کرتی ہیں، خواتین کے لیے ایک لباس، ایک یونیفارم بنا دیا جاتا ہے تاکہ صرف ضرورت کی کام ہو اور وہ کام نہ ہو جائے جس سے کہیں فساد برپا ہو۔ اور زینت و آرائش اس کا تعلق ضرورت سے نہیں ہے، اس کا تعلق خواہش سے ہے۔ میں نے ابتداء عرض کیا اسلام قانون بنائے گا ضرورت کے تحت، اور وہ ضرورت معاشرے میں اپنا کردار انجام دینے کی ہوگی۔ اور اگر یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی تو انشاءاللہ کسی نشست میں پھر یہ بات کریں گے کہ اسی طریقے سے وہ حقوق جو ایک مرد کے، ایک لڑکے کے، ایک نوجوان کے ہوتے ہیں، وہی حقوق اسی طریقے سے ایک لڑکی کے، ایک بچی کے، ایک بالغہ کے، ایک دوشیزہ کے ہوں گے۔ اور اگر ان قوانین کو مسلمانوں نے اخلاص دل کے ساتھ اسلام کی احکامات کی اطاعت کرتے ہوئے قبول نہ کیا، یقین جانیں پھر دشمن فائدہ اٹھا کر آپ کی بچیوں کو، خواتین کو بہکائے گا۔ بہتر یہ ہے کہ آپ خواتین کے ساتھ ایسا انصاف کریں جو شریعت اسلامی نے ان کو دیا ہے، کام کے معاملے میں، حقوق کے معاملے میں، وراثت کے معاملے میں، اور اپنے معاشرے میں مشاورت کے معاملے میں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔